الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والکبریاء والقدرۃ والثناء خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثرى. تمام دوست تشریف کو بس ان تقریر شروع الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وکریمنا وشفیعنا وشفائنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. درود شریف سارے احباب ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی
عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تز کو احتشام کے لائق بالخصوص سالار قافلہ محبت مفتی اسلام فخر ملت استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر حیات باروی صاحب زید مجدہ الکریم، صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت داعی اتحاد اہل سنت صاحب زادہ والا شان شرفہ، دیگر نہایت محترم محتشم اور مکرم علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ و قرائے اعظام، اور آج کی اس بزم سعید میں شریک حضور نبی علیہ السلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس کی توفیق، اذن اور اجازت سے ہم آج کی اس عظیم الشان فقید المثال اور ایمان افروز تقریب مقدس مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ انوار بارو کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت، اس میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارے جن عزیزوں نے اس محفل پاک کا اہتمام اور انتظام فرمایا، بالخصوص حضرت قبلہ مفتی صاحب، آپ کے تمام رفقاء، جامعہ کے اساتذہ، طلبہ، متعلقین اور معاونین، سب کو میں ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں تشریف فرمائے ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ یہ مرکز علم و عرفان ہمیشہ شاد رہے اور آباد رہے، اور یہاں سے ہمیشہ قال اللہ تعالی وقال الرسول علیہ السلام کی صدائیں گونجتی رہیں، اور شرق تا غرب
پوری دنیا میں حضور کی امت کے لیے، اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ اس ادارے اور اس مرکز کے ذریعے خیر کثیر جاری فرمائے ہیں۔ نہایت خوشی کا موقع ہے اور بہت ساری باتیں تبریک، تحسین، توصیف، تہنیت کے طور پر کہنے کو جی کرتا ہے، مگر وقت کافی ہو گیا اور ہم اپنا جو ٹائم تھا اس سے بہت لیٹ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی علیہ السلام کے عظیم جاہ کا صدقہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے ہیں۔ اب براہ راست چند کلمات آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے کلمہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم، عمل اور اخلاص، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ علم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ علم ہی وہ شرف ہے کہ جو ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے، مگر علم تب تک نفع بخش نہیں ہے جب تک اس علم پر عمل نہ ہو۔ عمل کے بغیر علم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عمل کے بعد اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے تینوں چیزوں کے حوالے سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور تینوں حوالوں سے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اب تین میں سے پہلی چیز جسے علم کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو 1000 نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ علم وہ نعمت ہے کہ جو انسان کو باقی انسانوں میں ممتاز کر دیتا ہے، اور انسان کو عزت، عظمت، عروج اور دنیا اور قیامت میں بلند رتبہ علم کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہمارا علم دین، یہ تو سراسر خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، عظمت ہی عظمت ہے، اور یہ شان علم نصیب بھی اسے ہوتی ہے جسے عرش کا رحمان پسند کرتا ہے۔ جس بندے پر اللہ رب العالمین مہربان ہوتا ہے اسے مالک ارض و سما علم کی طرف لے آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یؤتل حکمت من یشاء، وہ رب جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وَمَن يُؤْتَ الحکمہ، اور جسے حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک اسے تھوڑی خیر نہیں ملی، اللہ نے اسے خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں حکمت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر تقریباً 10 کے قریب اقوال نقل کرتے ہیں، مختلف اس کے معانی، مطالب، تعبیرات اور تشریحات کرتے ہیں۔ ان میں سے آج کے ہمارے اس پروگرام کے لحاظ سے جو تعبیر ہے وہ نہایت اہم ہے اور میدان تفسیر کے بہت بڑے امام ہوئے جنہیں امام مجاہد کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر توجہ سے دھیان سے یہ سن لیں کہ اللہ فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جاتی ہے اسے خیر کثیر کا مالک بنایا جاتا ہے۔ اب حکمت کیا ہے؟ تو امام مجاہد فرماتے ہیں حکمت لیست بالنبوہ، یہاں حکمت سے مراد نبوت نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ وَالْقُرْآنُ۔ فرمایا یہاں حکمت سے 3 چیزیں مراد ہیں۔ پہلی چیز فرمایا مطلقاً علم، دوسری چیز فرمایا پھر فقہ، اور تیسری چیز فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی یہاں مراد قرآن ہے۔ تو اب معنی اور مطلب یہ بنے گا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، رب چاہتا ہے، یہ بندہ اپنے زور سے یہ شان نہیں پا سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی مہربانی ہوتی ہے، تو پھر وہ بندے کو علم کی شان سے نوازتا ہے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالی اسے فقہ عطا فرماتا ہے، اور تیسرا اللہ رب العالمین اسے قرآن کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب ہم یہ آیہ مقدسہ اور اس کی یہ تفسیر پڑھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ یہ دینی درسگاہ اور اس میں بیٹھے ہوئی اساتذہ اور طلبہ، ان کا یہ تعلیم و تعلم، ان کا یہ پڑھنا پڑھانا، یہ ان کے اپنے زور بازو سے نہیں ہے، یہ عرش والا ان پہ مہربان ہوا ہے تو دنیا سے نکال کے یہاں لا کے نے بٹھا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء حق۔ اب دنیا میں کہنے کو تو اس وقت 1000 عہدے ہیں، 1000 رتبے ہیں، اور 1000 قسم کے شعبہ جات ہیں۔ میں اگر گنوں تو ابھی انگلیوں پر کو 150 کے قریب
آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے میں سکیلز، گریڈز اور منصبوں کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو ٹاپ سے لے کر باٹم تک دنیا کا ایک نہیں 1000 عہدہ، رتبہ اور منصب لے آؤ، وہ منصب والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہاں کھڑا ہوں یا جس سیٹ پر بیٹھا ہوں یہاں مجھے رب نے بٹھایا ہے۔ پر جامعہ رضویہ انوار بارو کا ایک درویش کا درویش فقیر بچہ سر اٹھا کر ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ سکتا ہے میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں مجھے عرش والے نے چن کے بٹھایا ہے۔ یہ شان این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ، یہ اپنے زور بازو سے نہیں ملتا، یہ انعام، یہ شرف، یہ کمال، یہ عزت و عظمت اسے ملتی ہے جس پر کریم رب مہربانی فرماتا ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دیتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ فرمایا خیر کثیر، اے اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں، میں ایک ادنا طالب علم ہوں دین کا، میں کمزور سا دین کا ابتدائی بچہ، طفل مکتب، پر میں قرآن کا دامن تھام کر یہ تجھے حوصلہ دیتا ہوں، صبر رکھ، 1000 آندیاں چلے، 1000 جکھڑ آئے، تجھے یہ وڈیرے، یہ نمبردار، یہ سرمایہ دار، یہ دنیا پرست آزار تانے دے، ان کے تانے ہنس کے سے لیا کر، اس لیے کہ ان کے تانوں میں وہ درد نہیں ہے جو عرش والے کی بارگاہ سے آنے والے فضل میں کمال ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھ لو، کوئی بندہ لے آؤ پکڑ کے، کوئی دنیا کا کسی عہدے کا، میں یہاں نیچے سے ابھی شروع ہو جاؤں، ہماری سوسائٹی کا ایک کونسلر لے آؤ، وائس چیئرمین لے لو، چیئرمین لے لو، تم ایم پی اے لاؤ، ایم این اے لاؤ، تم سی ایم لاؤ، پی ایم لاؤ، تم پریزیڈنٹ لاؤ، چیف آف آرمی سٹاف لاؤ، خدا کی عزت کی قسم یہ سارے رتبے نیچے ہیں، دین پڑھنے اور پڑھانے والے کی عزت زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیفہ رشد و ہدایت کہہ رہا ہے، یہ کتاب العرب کہہ رہی ہے، یہ قرآن بول رہا ہے، قرآن۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لہٰذا کبھی گھبرانا نہ کہ وہ تو انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، وہ تو فلاں ہائی اسٹور بڑی اونچے لیول کی سوسائٹی کے کسی مکتب میں درس لیتا ہے، وہ تو آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، وہ نیو یارک پڑھنے گیا، یاد رکھ لو نیو یارک میں وہ نہیں ملتا جو جامعہ رضویہ انوار بارو کی چٹائی پہ ملتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو اس دین کے مرکز کے ننگے فرش پہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہ اقبال اگرچہ آزاد منش آزاد فکر آدمی تھا، وہ شروع سے لے کے آخر تک انگریزوں کے سسٹم کا پڑھا ہوا تھا، یورپ سے پڑھ کے آیا تھا، پر میں ابھی پڑھوں اگر تو میں 1 2 نہیں 1000 شعر
فارسی کا اقبال کا بھی قرآن پر سنا سکتا ہوں. اقبال کہتا ہے ملت را رفت چون آئین سے دست، مثل خاک اجزائے ہوز ہم شکست، ہستی مسلم سے آئین است و بس، دین نبی این است و بس، باطن دین نبی این است و بس، برگ گل شد چون سے آئین بستہ شد، گل سے آئین بستہ شد، گل دستہ شد، در گلوئے ما نفس موجے ہواست، چون ہوا پابند نے گردد نواست، تو حمیدانی کہ آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز، آ کتاب زندہ قرآن حکیم. حکمت اولا یزالست و قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بیت و بات از قوت از گیرت صبات، درف و تدبا سنگ جامت زور او. اقبال کہتا ہے تجھے معلوم ہے کہ اے مسلمان تیری سب سے بڑی شان اور طاقت کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے جب تک تو قرآن کا بندہ ہے تو تجھ سے پھر اوپر کوئی نہیں ہوتا، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہوتا، تجھ سے بلند رتبہ کوئی نہیں ہوتا. اور بڑھتے بڑھتے اقبال کہتا ہے ادھر جز با قرآن زیغمی ربائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہتا ہے دینی درسگاہ کے اس ماحول میں بیٹھے ہوئے درویش، اگر کوئی وڈیرا نمبردار دنیا دار اگر کوئی تجھے آ کے تانے دینا کہ میں تو یہ ہوتا ہوں وہ ہوتا ہوں فلاں ہوتا ہوں، اقبال کہتا ہے اس سے ایک ہی سوال کر، تیرے سینے میں قرآن اور علوم قرآن ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. قرآن ہے تیرے پاس؟ کہ اگر قرآن نہیں ہے تو وہ بندہ سردار اور شیر نہیں ہوتا، وہ تو لومڑی ہوتا ہے. اقبال پھر بادشاہ اور سردار کون ہوتا ہے؟ اقبال کہتا ہے فقر قرآن اصل شہنشاہی است. فرمایا جس سینے کو رب قرآن عطا کر دے اسے زمانے کا بادشاہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اقبال کہتا ہے پھر اسے مدرسہ کی چٹائی پر بیٹھ کے وہ مزہ آتا ہے کہ جو حکمران کو ایوان کی کرسی پہ بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لو. تو قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دی جاتی ہے اسے پھر خیر کثیر دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ جسے قرآن مل گیا، جسے پھر قرآن کا علم مل گیا، اور جسے پھر قرآن و سنت کی فقہ نصیب ہو گئی اور سمجھ بوجھ حاصل ہو گئی، اللہ نے اسے خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے. اور اسی مضمون کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے صحیح بخاری کی اس روایت میں بیان فرمایا. اور آقا کونین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا ایکو کم کر دو، حضور فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور روایت ساری بڑی خاص ہے، پر اس کے جو راوی ہے نا ان کا بھی میں نام لوں گا تو پھر نکھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ حدیث کون بیان کرتے پتہ ہے؟ حضرت امیر معاویہ سبحان اللہ، سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میں پوری سند پڑھ دیتا ہوں. قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمیت معاویہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے حضرت معاویہ کو سنا. کب؟ خطیباً، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ذرا رک کے یہ بھی کہہ دوں، آج کچھ لوگوں کا ایڑی چوٹی کا زور اس پہ صرف ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان تو ہے ہی نہیں، ان کی شان میں تو کچھ نہیں آیا. یہاں بڑے بڑے چٹی داڑیوں والے الٹے ہو گئے. بے شک، بے
کہ شان معاویہ تو ثابت ہی نہیں ہے، امیر معاویہ کی منقبت اور فضیلت میں کوئی روایت نہیں ہے۔ میں ان کے بوتھے پر یہ شرح صحیح بخاری امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری اس سے ایک زوردار اور سناٹے دار تمانچہ مارنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام بدر الدین عینی جب اس حدیث کی شرح کرتے راویوں پر بحث کرتے کرتے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب الاموی، یہ نام لیا، کون ہے یہ؟ کہا کاتب الوحی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ابھی میں جو اگلا لفظ پڑھوں گا تو انشاءاللہ دھواں نکلے گا ان کے لولو میں سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے لے کر میں ایران تک، کیا بات، وہاں سے لے کر شرق تک، وہاں سے غرب تک، میں یہاں سے لے کر کینیڈا تک، میں یہاں سے لے کر کراچی تک، میں ڈیرہ اسماعیل خان تک، میں لاہور سبزہ زار تک، میں یہاں سے لے کر پنڈی کے بدماشوں تک، کیا بات، سب کو یہ حنفیوں کے وکیل کا جملہ سنانے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، بات ہے، کوئی دو نقطہ نظر نہیں ہے کیا بات، کہ 15 صدیوں میں فقہ حنفی پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فقہ کے میدان کے جو دو بڑے کمانڈر سمجھے جاتے ہیں ان میں ایک نام طحاوی کا آتا ہے، دوسرا بدر الدین عینی کا آتا ہے۔ کیسے؟ اور بھی بڑے ہیں، میں باقیوں کا انکار نہیں کر رہا، لیکن دو بڑے نام جنہوں نے ڈٹ کر دلائل کے ساتھ میرے امام کے ہر نقطہ نظر کو دلیلوں سے ثابت کیا اور پروف کر کے دکھایا، ان میں سے دو بڑے نام ہیں طحاوی اور عینی۔ لیکن اگر علماء ظاہر پڑھتے پڑھاتے ہیں، طحاوی پھر بھی کسی جگہ کہہ دیتے ہیں امام اعظم نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں، پر عینی کی یہ شان ہے، عینی کہتے نہیں میں کچھ نہیں کہتا، میں وہی کہتا ہوں جو ابو حنیفہ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ امام اعظم کے موقف پر ایری چوٹی کا زور لگا کر وہ دلیل لاتے ہیں جس کے سامنے دنیا کا ہر بندہ بے بس نظر آتا ہے۔ احناف پر جو شوافع کی طرف سے کچھ قرض تھا، اعتراضات تھے، امام عینی نے چن چن کر ایک ایک کے درجنوں بیسیوں جواب دیے اور پھر اپنی طرف سے ان پر قرضہ چڑھایا اور انہیں مقروض کر دیا۔ اب کو یہ نہیں کہ ان دلائل کا رد نہیں کر سکتا، امام عینی کو فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا کمانڈر اور وکیل کہا جاتا ہے، سنی مسلک کا بہت بڑا امام کہا جاتا ہے۔ امام عینی نے جب اس مقام پر شرح کی، اور میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کچھ بدماش ہیں وہ یہود و نصارہ کی طرف پہ چلنے والے، وہ امام عینی کے ہی ایک عمدۃ القاری کے مقام کو آگے پیچھے سے اڑا کر تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف لے جانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ عمدۃ القاری کی جلد 2 ہے، صفحہ 73 ہے۔ امام عینی کہتے ہیں معاویہ کون ہے؟ فرمایا کاتب الوحی، عام صحابی نہیں ہے، اللہ کی وحی لکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور کیا شان ہے امام عینی، اور کیا شان ہے؟ میں ساری بات چھوڑ کے یہ جملہ بڑا مزے کا ہے، کہتے ہیں کوئی ان کی شان ہے ہی نہیں۔ امام کہتے ہیں وَمَنَاقِبُهُ جَمَّا
او جمعہ، کیا بات، دونوں طرح پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں تم ایک دو فضیلتوں کی بات کرتے ہو۔ آپ نے یہ لفظ تو سنا ہوگا نا کہ جمع غفیر، سنا ہے یا نہیں سنا؟ سبحان اللہ، جمع غفیر تو سنا ہوگا نا؟ تو جمع غفیر کا معنی پتہ ہے؟ بہت زیادہ۔ امام عینی نے ہر بدماش کو زوردار تھپڑ مار کے کہا تم کہتے ہو ایک شان نہیں ہے، ان کی شانیں تو بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَمَنَاقِبُهُ جُمَّةٌ، ان کی منقبتیں، ان کے مناقب وہ تو بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ہے امام عینی۔ اور میں یہ تو صرف لگے ہاتھوں یہاں حدیث کے راوی کے طور پہ آپ کا نام آیا ہوا یہ میں بول رہا ہوں، وگرنہ میں درجنوں بیسیوں پچاسیوں اس پر حوالے دے سکتا ہوں۔ اور میں نے یہ نہیں کہ یہ ہوا میں کو میں بات کر رہا ہوں، پورا ناپ تول کے ایک دو کر کے لکھ کے میں اللہ کے فضل سے، میں نے ابھی ڈیرہ غازی خان میں کہا تو حضرت صاحب زیادہ صاحب موجود تھے، ابھی ہم ہٹ کے دریائے سندھ کے اوپر وہ جو پل آتا ہے ہوٹل، وہاں نماز عصر پڑھ رہے تھے، تو میرے ساتھ ایک دوست تھے مظفر گڑھ کے مفتی صاحب، ان کے موبائل پہ میسج آ گیا کسی کا، اس نے کہا کہ حضرت سے کہنا تم 500 دلیلیں نہ دو شان معاویہ میں، تم صرف 5 کتابوں کے نام بتا دو۔ میں نے کہا اچھا 5؟ میں اپنے ایک سانس میں گن کے تجھے 50 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان میں کو یہ نہیں کہ بھائی سن سنا کے یا کہیں سے کوڑتا اڑاتا آیا تو میں نے پکڑ کے تو آگے ہوا میں بول دیا، ایسا نہیں ہے۔ میں ناپ تول کر ایگزیکٹ پرفیکٹ کریکٹ اینڈ ایکوریٹ ٹھوک بجا کر 1.25 لاکھ صحابہ کی عزت پر دلیلیں دے سکتا ہوں۔ صدیق تو ہے ہی بہت بڑا، کیا بات، عمر کا تو مقام ہی بہت آگے ہے، عثمان علی کا تو رتبہ ہی بہت آگے ہے۔ میں شان معاویہ میں 15 صدیوں کی 500 کتابوں سے حوالہ دے سکتا ہوں کہ معاویہ مدینے والے کا عظمت والا صحابی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جنتی، ہر صحابی نبی۔ جنتی، جنتی، اور اب مجھے تو چونکہ پابند کر دیا گیا، کہنا کسی کو نومینیٹ کر کے کچھ نہیں ہے، وگرنہ ہمارے پاس رعایت کوئی نہیں ہے۔ پنجابی چاہتے نسیم مڑ چھوڑے لا دیں گے، 1,500 دی بولی جانتے نسیم پھڑ کے کر دیں گے، کیا بات، کیا بات، پھڑ کے کر دیں گے۔ کیا بات، ٹاپ والے بدماش سے لے کر باٹم والے کیڑے مکوڑے تک جس کی چھاتی میں زور ہے، ہمارے سامنے بیٹھے جس سنی عقیدے پر وہ چاہے گا، ہم سینکڑوں دلیلیں دے کر اسے ثابت کر کے دکھائیں گے۔ سنی کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ابھی میں یہاں بھی یہ بھی کہہ دوں لگے ہاتھوں، ابھی ہم نے یعنی ایک تو تازہ بھی کچھ ہمارے خطابات پر مسئلہ ہے لوگوں کو، کچھ پرانے ہمارے خطابات تھے، کچھ کلپس تھے، ان پر ابھی وہ پورا دوسرا ایک ٹولہ ہے، انہوں نے مل کے تو ایک بندہ لانچ کیا ہے ہمارے مقابلے میں، کو تقریباً 1.5-2 سال پہلے بھی یہ کیا تھا۔ میں یہ نام بتا دیتا ہوں، ڈاکٹر عبد الناصر لطیف اس کا نام ہے، KPK کا وہ تنظیم المدارس کا صدر ہے، پنڈی کا پڑھا ہوا ہے، مسلم تک پڑھاتا رہا، مردان میں اس کا اپنا ذاتی ادارہ ہے۔ انہوں نے مل کے اس کو، وہ چونکہ حدیث میں اس نے PhD کیا ہوا ہے، ہمارے مقابلے میں لانچ کیا، تو 2-4 مرتبہ جب وہ بیٹھا، میں نے ایک موقع پر اسے اس کے بعد نہیں آیا، میں کہا گل سن، تو نے بے شک PhD 2002 میں کیا ہے، پر تو ابھی تک مدرسے کی 4 دیواری کے اندر بیٹھا ہے، تجھے باہر کے حالات کا نہیں پتا۔ ہم نے تو بھابیا دیا بنا اہل تشیع و روافظ، دنیا کا ہر بدماش
اسے دوڑا دوڑا کر مارا ہے، میرے مقابلے میں بیٹھ۔ پر یہ یاد رکھ، جب بیٹھ کے اٹھے گا نا، میں نہ تجھے کسی ادارے کا سربراہ رہنے دوں گا، نہ کسی تنظیم کا سربراہ رہنے دوں گا۔ کیا بات، میں تیرا وہ اشر نشر کر دوں گا۔ میں نے کہا وہ فیصل آباد والے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے رگڑنا، ہم تجھے دبل کے رگڑیں گے۔ کیا بات، کیا بات۔ ایک مرتبہ سامنے بیٹھ تو صحیح، یہ پروگرام لے کر اس کے بعد کچھ 1.5-2 سال امن رہا۔ ابھی انہوں نے ایک نیا بندہ صداقت فریدی نام کا اس کو کھڑا کیا اور اس نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں اور میرے ساتھ مناظرہ کر لو، اور باقاعدہ اس کا کلپ آیا، موجود ہے سوشل میڈیا پر، اور میں نے ہم تک جب پہنچا تو فوراً ہم نے اس کا جواب دیا، اور میں نے برملا کہا اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سے بھی اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جتنے طاغوت ہیں ان سب کو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں 26 نومبر بروز اتوار دن 1 بجے مینار پاکستان لاہور پر ہم مناظرہ کرنے آئیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اس میں صداقت فریدی میں یا کسی اور میں دمخہ میں تو وہاں میدان لگا، ہم بند کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، سرے میدان ہم ثابت کریں گے امام احمد رضا اس سکے کا نام ہے کہ جس کے بغیر سنی دنیا میں داخلہ ناممکن ہے۔ بے شک، بے شک، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار۔ سنیے، اگر سنی رہنا ہے تو پھر امام احمد رضا کو اتھارٹی ماننا پڑے گا، بے شک، بے شک، رضا کو حکمران ماننا پڑے گا، بے شک، بے شک۔ رضا کے زیر سایہ جینا پڑے گا۔ میں اور آسان کر کے پنجابی چنج آکھا جے مڑ سنی جیونا ہے تے تو کو اپنے کوڑے رضا تو پچھے بننے پہن گے، بے شک، بے شک، بے شک۔ پھر سنی مننا گے، وگرنہ کوئی سب زادہ ہو، پیر زادہ ہو، شاہ زادہ ہو، کسی مرکز کا ہو، خانقاہ کا ہو، کوئی بھی ہو جو رضا سے بغاوت کرے گا ہم اٹھا کر اسے کسی گٹر میں پھینک دیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں عقیدہ، ہمیں نظریہ، ہمیں مسلک، ہمیں فکر، ہمیں سوچ آج کے کگووں کی اور آج کے بدھوؤں کی اور آج کے الوؤں کی نہیں چاہیے، کیا بات، ہمیں امام احمد رضا کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال میں نے یہ بھی کیا اس لیے کہہ دیا کہ ابھی تازہ آج کل کا یہ معاملہ ہے، اور ہم نے اس پر باقاعدہ یہ نہیں کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں، میں نے اندر صاحبزادہ صاحب قبلہ آپ سے بھی گزارش کی، اور میں یہ نہیں کہ سامنے بیٹھ کر یہاں بول رہا ہوں، اپنے بند کمرے میں کلاس پڑھتے پڑھاتے ہوئے وہاں بھی دوستوں میں بھی میں کہتا ہوں اگر 2-4 صاحبزادے ایسے اور ہو جائیں نا تو پھر سنیوں کو پھر سے وہ عظمت مل جائے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ صاحبزادہ یہ بے شک صاحبزادہ ہے، لیکن اس نے مسلک کی خاطر، عقیدے کی خاطر، سنی کائنات کے اتحاد کی وجہ سے یہ گلی گلی تمہیں جاتا نظر آ رہا ہے۔ کوئی اپنا لالچ نہیں ہے، کوئی اس کا ذاتی مفاد نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک ہی سوچ ہے صاحبزادہ افتخار الحسن کی کہ سنیت کی عظمت رفتہ بحال ہو جائے، سنی ایک مرتبہ پھر سے عروج پا جائیں، سنی ایک مرتبہ پھر سے اوجے سریا پہ پہنچ جائے۔ اور جو سوچ لے کے یہ نکلے ہوئے خدا کی قسم ہے اگر 2-4 اور ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر ہمیں قحط کا یہ منظر ہی نہ دیکھنا پڑے، لیکن اب کریں تو کیا کریں، یہ صاحبزادے تو کم ہی ملتے ہیں نا۔ اقبال نے کہا وہ کم باذن اللہ کہنے والے جو تھے وہ رخصت ہوئے،
خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن ہیں؟ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتاں پوچھتے ہیں یہ کعبے کے برہمن ہے، نظرانہ نہیں۔ اقبال کہتا ہے سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ کہا جن سیٹوں پر کبھی شہین بیٹھتے تھے وہاں کالے کبوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ اقبال کہہ گیا تقریباً پون صدی پہلے، اور آج دیکھ لو میں نام لوں گا تو ابھی کئیوں کو درد ہو جائے گا، وہ جن سیٹوں پر بابا مہر علی بیٹھا تھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مہر علی تیری عظمت کو سلام، کیا بات ہے، ایک گولوے کا تاجدار تیری عظمت کو کروڑوں سلام۔ کیا بات۔ مگر یاد رکھ لو اگر کوئی بابا مہر علی کا نام لے کر مسلک پہ بدمستوں کے چڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم شخصیت نہیں دیکھیں گے، ہم نظریہ دیکھیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہیں، شخصیات کو نہیں بچایا جاتا، نظریات کو بچایا جاتا ہے، عقیدہ بچایا جاتا ہے، مسلک بچایا جاتا ہے، اور ایمان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اور میں یہاں ادھر ہی رک کے کہہ دوں کچھ لوگوں کو ادھر سے یہ ادھر شمالی پنجاب سے مسئلہ ہے، شان معاویہ سے، اب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتابیں چھاپ رہے ہیں تو کتابوں سے کانٹ چھان شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا صاحبزادو تم کتابوں سے چاٹو گے، سینوں سے کون چاٹے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تم یہاں کانٹ چھانٹ کرو گے، سینوں میں سے کون نکالے گا؟ پیر مہر علی شاہ کی کتابیں آج بدلی جا رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کتنا بدلو گے؟ بابا مہر علی کے یہ ملفوظات ہیں، میں کھول کے پڑھ دیتا ہوں۔ اگر کسی کو ادھر کوئی دائیں بائیں ہے تو وہ بھی سنے، اور اگر کوئی پیچھے کسی اور جگہ بیٹھا ہے تو وہ بھی سنے، یہ میرے ہاتھ میں بابا مہر علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ذرا غور سے، اگر تمہیں بریلی کے اعلی حضرت سوٹ نہیں کرتے تو گولڈے کے اعلی حضرت کی مان لو، کیا بات، کیا بات، گولڈے کے اعلی حضرت کی مان لو۔ کیا بات۔ میں نے ابھی پنڈی میں جا کے کہا، اور جہاں میں نے کہا تو میرے بائیں طرف بعد میں مجھے بتایا کہ نیچے کوئی مسٹنڈا بیٹھا تھا، اس لال کا میں لال کا نام لے لیا تو پھر یہاں مسئلہ نہ ہو جائے آپ کے لیے، تو لال کا مسٹنڈا بیٹھا تھا، لیکن پورے خطاب میں وہ چوک نہیں سکا، ہل نہیں سکا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے سر پہ ہتھوڑے ہی بابا مہر علی کے مارے تھے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ میں نے کہا تمہیں اگر امام رضا سوٹ نہیں کرتا، ہر سال اعلان کرواتے ہیں، ہر سال عرس آتا ہے تو اعلان کرواتا ہے ایک صاحبزادہ کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں، اور ایک رکھا ہوا ہے سرکاری، میں اب اس کا کیا آگے لفظ بولوں، بڑا سخت ہے میرے پاس، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو تمہاری تربیت کیا ہے۔ میں کہ مجھے اپنی تربیت کا بھی پتا ہے، تمہاری تربیت کا بھی پتا ہے۔ ہاں ہمیں درد ہوتا ہے صحابہ کے نام پر، تمہیں درد ہوتا ہے اپنے گرو کے نام پر، تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے۔ تو بہرحال ایک رکھا ہوا ہے سرکاری، اس کو سالانہ سپیکر پہ چاڑ کے کہتے ہیں بول، وہ کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا، الٹا بھی لٹک جا، یہ خطہ کل بھی رضا کا تھا، آج بھی رضا کا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور قیامت تک رضا کا رہے گا۔ صرف یہ نہیں، وہ جیسے پاسپورٹ ہوتا ہے نا، پاسپورٹ کسی ملک میں انٹری کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو میں یوں کہوں سنی دنیا میں داخلے کے لیے بریلی کے رضا کا پاسپورٹ چاہیے، بے شک، بے شک، بے شک، پھر ہم تو یہ سنی ایکسپٹ کریں گے۔ تو بہرحال یہ کتاب ہے بابا مہر علی کی، آج بھونکتے ہو تم امیر معاویہ کو، بھونکتے ہو تم ابو سفیان کو، بھونکتے ہو عمر بن العاص کو، بھونکتے ہو تم ہندا کو، بھونکتے ہو مغیرہ بن شعبہ کو، بھونکتے ہو تم ابو موسیٰ اشعری کو،
بھونکتے ہو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ کاملہ اکملہ صدیقہ عتیقہ مرشدہ ممجدہ مقدسہ معظمہ منورہ مطہرہ منورہ فقیہہ عالمہ مجتہدہ معلمہ سیدہ عائشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کتڑے آپے سے باہر ہو گئے، مسلی اور پرلے درجے کے چوڑے سیدہ عائشہ کے بارے میں بازاری زبان بولتے. یہ یاد رکھنا، عائشہ وہ ہے کہ جس کو مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے حضور نے وسیلہ بنایا ہے. سبحان اللہ. کیا اگر کوئی سرکار کے پاس جانا چاہتا ہے تو امی عائشہ کو کراس کر کے نہیں جا سکتا، بات. اسے سیدہ عائشہ کی عظمت کو اور طہارت کو سلام پیش کرنا ہوگا. بے شک بے شک. تو آج صحابہ کے بارے میں یہ زبانیں مختلف جگہوں سے بولی جا رہی ہیں. میں یہاں آلاز کو تو فتاوی رضویہ بڑا سنا سکتا ہوں، یہ گولڈے کے اعلیٰ حضرت کو سنو. وہ فرماتے ہیں اہل اللہ کے بیشتر فتوحات اور کرامات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کرامت کی عطا ہے، لیکن چونکہ نور اور ظلمت کی آمیزش نہیں ہو سکتی. فرمایا نور روشنی اجالا اور اندھیرا مل نہیں سکتے. کیا مطلب؟ کہا بندہ کہ میں علی والا اور صحابہ کو بھونکے تو پھر فرمایا ہاں ایسا ہی تبرہ و بغض صحابہ کو حب علی سے کیا نسبت. کیا بات. فرمایا ایک بندہ صبح سے شام، شام سے صبح یہ ترانہ مسلسل گائے میں علی والا علی والا علی والا، لیکن اگر صحابہ کو بھونکے گا تو بابا میرے علی فرماتے ہیں اسے مولا علی کی محبت کچھ فائدہ نہیں دے گی. کیا بات. کیوں؟ حب علی نور ہے لیکن بغض صحابہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، یہ تاریکی ہے، گمراہی ہے. جو علی کا محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کو بھونکے گا اسے کبھی کسی صورت میں مولا علی نہیں مل سکتے. بے شک بے شک. علی کب ملیں گے؟ فرمایا علی تب ملیں گے جب علی کے 1.25 لاکھ یاروں کی عزت کی جائے گی، سبحان اللہ. حضور کے صحابہ کا احترام کیا جائے گا. تو بہرحال میں یہ چند جملے صحابہ کے حوالے سے کہہ دیے، رک کے حدیث پاک سن لیں اور پھر ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من یرید اللہ. حضرت حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ فرما رہے تھے یقول سمعت النبی یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. کہا حضور نبی علیہ السلام کو امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا جس بندے کے ساتھ رب خیر کا ارادہ کرے نا اللہ اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اسے تفقہ فی الدین کا منصب عطا کر دیتا ہے، فقہ عطا کر دیتا ہے. اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. کس کو؟ جس کے ساتھ رب بھلا چاہتا ہے، جس کی رب خیر چاہتا ہے. لہذا کوئی لاہور کا ہو یا کراچی کا، پنڈی کا ہو یا پشاور کا، عرب کا ہو یا عجم کا، مدرسہ کے دسترخوان پہ بیٹھا درویش کا بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے رب نے پسند کیا ہے تو پھر مجھے رب نے یہاں لایا ہے، پھر رب نے مجھے یہ شان عطا کی ہے. اس لیے کہ رب جس کے ساتھ بھلا چاہتا ہے ہر کوئی یہاں نہیں آ سکتا.
ہر کسی کو یہ عزت نصیب نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. فرمایا جس کے ساتھ رب خیر چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے تفقہ فی الدین، کیا مانا؟ اللہ اسے دین کا سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دین کا ماحول، یہ پڑھنا پڑھانا، اور اس میدان کے اندر علوم و فنون اور پھر ان کے اندر مہارت، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ منصب عطا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. لہذا ہم برملا ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں 1000 اسکول لے آؤ، کالجز لے آؤ، یونیورسٹیز لے آؤ، وہاں ٹھیک ہے ہزاروں جتن، ہزاروں اہتمام تو ضرور ہے، لیکن وہاں عرش والے کا یہ فضل تجھے نظر نہیں آئے گا، بے شک بے شک. رب کی یہ مہربانی نظر نہیں آئے گی، اللہ کی بارگاہ سے یہ ڈگری نظر نہیں آئے گی. یہاں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا لینے کے لیے، ایک ڈگری لینے کے لیے. کیوں؟ کہ یہ فلاں ادارے کی سند بڑی چلتی ہے، اور اس ڈگری کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہاں بکھر سے چل کے کئی لاہور جا کے پڑھتے ہیں، کہ یہاں سے چل کے ویسٹرن ورلڈز اور مغربی ممالک میں جا کے پڑھتے ہیں، فرانس جاپان میں جا کے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں ادھر سن، تو برطانیہ، جاپان، فرانس، ملائیشیا، امریکہ سے ڈگری تو لے آیا، پر عرش سے تجھے سند تو نہیں ملی. عرش والے کی سند پتہ ہے کسے ملتی ہے؟ وہ جو مدینے والے کے دین کا درویش بن جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عرش والا اس کو یہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ وہ رب کا چنا ہوا اور منتخب کیا ہوا بندہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے بھلا چاہا تو رب نے اسے یہ منصب عطا کر دیا، اور اس جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے چن کے منتخب کر کے بٹھا دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستو، یہ جگہ جہاں اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے مراکز دینیہ، یہ علوم و فنون کی درسگاہیں جہاں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا درس دیا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بیٹھنے سے بندہ بظاہر تو یہاں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، پر حقیقت میں وہ کہیں عرش کی پرواز اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اس کا ذکر، اس کی شان اور اس کی عظمت ان بلندیوں کے اوپر بیان کی جاتی ہے. عرش اولا تک اللہ وحدہ لا شریک اس کے مراتب و مدارج، محاسن اور محامد کو پہنچا دیتا ہے. تو یہ سب سے پہلے علم یہ حاصل کرو، اس کی طرف لگو، دھیان دو، اپنے بچوں کو لگاؤ، اپنی نسلوں کو لگاؤ. اور میں یہاں بیٹھے ہوئے اپنا وڈیروں کو، نمبرداروں کو، سرمایہ داروں کو اور عام سول سوسائٹی کے معزز افراد کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ ٹھیک ہے دنیا کے اندر 2-4 دن کے یہ عہدے رتبے نہ صحیح، لیکن یہ یاد رکھ لو اللہ رسول کے دربار میں اگر مقبول ہونا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو مدینے والے کے دین کے شہدائی بنا دو، حضور کے دین کے غلام بنا دو، اور اس ماحول میں لے آؤ اور اس ماحول کے سپرد کر دو. مجھے یاد ہے ابھی پڑھتا تھا، اور اس وقت میں کو موقوف علیہ میں تھا، موقوف علیہ میں تقریباً، تو لاہور کے ادارے میں مجھے جانا ہوا، تو وہاں کچھ عام بیر کے دنیا دار پڑے ہوئے لوگ بیٹھے تھے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یعنی ہماری تعلیم پر جب انہوں نے میرا تعارف پوچھا، میں نے بتایا اس وقت غالباً میں موقوف علیہ میں تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر کیا ملتا ہے؟ اور دیکھیں نا کہ یہ آپ عام سوسائٹی کے دوست اور دھاندلی والے چند لوگوں کے آگے ساری زندگی کے لیے غلام بن جاتے ہو، اور یہ آپ کے اوپر صلاۃ کمیٹی اور مسجدوں کے یہ جو ہے وہ ممبر یہ حکمرانی کرتے رہتے ہیں، اور چند وظیفوں کے پیچھے آپ ساری زندگی لگا دیتے ہو. مدرسوں سے نکل کے باہر آؤ. میں نے کہا کاکا سن، مجھے بتا تو جو پڑھ رہا ہے تو پڑھ کے کیا کرے گا؟ تو کہنے لگا جی میں تو پڑھ کے ایئر فورس میں جانا چاہتا ہوں.
تو میں نے کہا وہاں جا کے تو کیا لے گا؟ کہتا ہے جی وہاں جا کے تو میں پھر سیلری لوں گا۔ میں نے کہا وہ جو سیلری ہے اس کو کبھی ڈکشنری میں جا کے چیک کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا جا کے کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے وظیفہ۔ میں نے کہا پھر تو جاب کرے گا 18 20 30 سال، ریٹائرڈ ہو جائے گا تو پھر کیا ملے گا؟ کہ پینشن۔ میں نے کہا اس کا کیا معنی ہے؟ جا کے ڈکشنری میں ابھی دیکھ۔ میں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا، میں پڑھ کے اور بڑا ناپ تول کے کہہ رہا ہوں۔ ابھی جا کے کھول لو، آکسفورڈ کی کھول لو، ابھی دیکھو پینشن کا معنی وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اور کیا لیتے ہو؟ الاؤنسز، الاؤنس کا معنی وظیفہ۔ میں نے کہا تو سیلری کی مد میں وظیفہ خور ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پینشن کی مد میں وظیفہ کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو الاؤنس کو وظیفے کی مد میں کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم اگر وظیفہ کھائیں تو تجھے مسئلہ ہے۔ آئے ادھر میں تجھے بتاؤں تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے۔ تیرا وظیفہ یہ پاکستان کی سرکار دیتی ہے یا انڈیا کی یا امریکہ کی سرکار دیتی ہے، ہمارا وظیفہ مدنی سرکار عطا فرماتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں مدینے کے تاجدار عطا کرتے ہیں، اور میں یہ تب اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں یہ نہیں کہ کسی لینڈ لارڈ فیکٹری والے کا بیٹا ہوں، میں کو بڑے ساؤنڈ پارٹی کی اولاد میں سے ہوں، میں فقیروں کا بچہ ہوں، لیکن میں نے بچپن سے یہ سبق پڑھا کہ زندگی ساری بھوکے رہ کے گزار لو اور مفلس گزار لو، تنگی میں گزار لو، پر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کے سامنے یہ دامن نہ پھیلانا، خوددار زندگی جیو۔ کیا بات، اپنی ہستی کو پہچانو۔ یہ دنیا تجھے کیا دے گی، کتنا دے گی، کہاں تک دے گی؟ مولا علی کا وہ فرمان پڑھ اور حوصلہ کر، ردینا قسمت الجبار وفینا علم وللجہال مالو۔ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمارے شوالے کی تقسیم پر راضی ہیں۔ کیا اس نے جاہلوں کو دنیا کا مال دے دیا ہے اور ہمیں اپنے دین کا علم عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا کبھی کسی صورت میں چاہے کوئی حافظ ہے، چاہے کوئی قاری ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی مفتی ہے، چاہے کوئی متعلم ہے، معلم ہے، کسی بھی مرحلے پر کبھی کو تنگی ہو جائے، دین سے دل برداشتہ نہ ہونا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، اگر کبھی کو تنگی ہو تو وہ ہمارے اعمال کی شامت ہوتی ہے، دین کبھی کسی کو کنگلا نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ امام اعظم کی وہ روایت پڑھو، مسند امام اعظم کی، آپ فرماتے ہیں میں 12 سال کا تھا، حرم کعبہ میں نے حضور کے صحابی سے یہ حدیث سنی تھی۔ کیا؟ حضور نے فرمایا جو دین پڑھے نا، پڑھ کے پڑھانے میں لگ جائے، فرمایا اسے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دین پڑھے اور پڑھانے لگ جائے، اسے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب علم کے بعد اس علم پر عمل ہو، اور عمل کے بعد پھر عمل کے اندر اخلاص ہو۔ ہمارے ہاں ہزار ہم اہتمام اور ہم بڑے اعلیٰ قسم کے فنکشن تو کرتے ہیں، بہت کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو خلوص ناپید ہوتا جا رہا ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ اس لیے علم بھی حاصل کرو، علم کے بعد اس پر عمل بھی کرو، اور عمل کے اندر اخلاص بھی ہو۔ اخلاص کا معنی زندگی میں جو بھی کام کرو اس میں یہ نیت کرو، میں اپنے لیے یا دنیا کے لیے نہیں کر رہا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ عرش والا راضی ہو جائے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، میں صرف اس کی رضا کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں۔ اور پھر پڑھ کے باقاعدہ عملی میدان میں دین پہ کام کرو، محنت کرو۔ اور آج کے عہد میں تو تقاضے زیادہ ہیں، ضرورت زیادہ ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے دین کی۔ آج دین قربانی مانگتا ہے، ہزار فتنے ہیں، ہزار آندیاں ہیں گمراہیوں کی۔ لہٰذا اے ملت کے سپوتوں، اے دین پڑھنے پڑھانے والے، حضور کے دین کے مجاہدوں، میدان میں خوب جواں مردی کے ساتھ اترو، اور اتر کے ہر دین دشمن قوت کو زیر کرو، اور ہر تھاں ہر قریہ نبی علیہ السلام کے دین کی عزت اور عظمت کے جھنڈے گاڑ کے دکھاؤ۔ آج حضور کا دین فریادی ہے،
اور تجھے مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایک مرتبہ پھر سے ہمارے تن بدن میں، ہمارے قلب و باطن میں، ہمارے رگ و ریشے میں اللہ دین کے لیے عشق پیدا کر دے، جنون پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے، اور ہمیں دین سے ایسی وابستگی عطا کر دے کہ ہم دین کی عزتوں کے لیے جئیں اور دین کی عزتوں پر جان وار کے تو دنیا سے چلے جائیں۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آگے میں مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مناسب نہیں، وقت کافی ہو گیا، میں یہاں سمیٹتا ہوں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر جاتے ہوئے آپ سب کو، اسٹیج کے تمام علماء، مفتیان کرام، اساتذہ، اور اجتماع میں پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام عزیز طلباء اور فضلاء، سب کو تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ کی حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار اور آپ سب کو علم دین، تفقہ فی الدین اور علم نافع کی نعمت عطا فرمائے۔ ہمارے استاد جب دعا دیا کرتے تھے تو فرماتے تھے اللہ سے علم دین مانگو، پر علم دین کے بعد پھر تفقہ فی الدین مانگو۔ پھر فرمایا علم دین بھی مانگ لیا، تفقہ فی الدین بھی مانگ لیا، پر آگے یاد رکھنا بعض اوقات علم وہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندے کو تارنے کے بجائے ڈبو دیتا ہے۔ ابن تیمیہ بھی تو بہت بڑا عالم تھا، جہاں ذہانت کا اینڈ ہوتا تھا وہ اس سے آگے کا ذہین تھا، وہ بڑا بلا کا فتین تھا، پر کس کھائی میں گرا۔ اور میں اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم آتنا علم الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم آتنا علما نافع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، اللہم آتنا علوم القرآن والسنہ۔ میں اینڈ پہ آخری دعا یہ ہے، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم یا مالک الملک ویا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو حسن عقیدہ، حسن عمل، حسن حیات، حسن ممات، حسن خاتمہ، حسن قبر و حشر کی نعمت عطا فرمائے۔